یہ لا الہ الا اللہ جو نو سے شروع ہو رہا ہے، اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ تھا کہ بات مثبت لے کر چلو. ہاں مخالفتیں تو ہوں گی، ہوئیں، لیکن کل ملا کر اس سارے تاریخ کے سب سے کامیاب انقلاب تھا. اور تاریخ کے سب سے کامیاب انقلاب کے اندر ٹوٹل دونوں طرف ملا کر 1000 جانے گئے. تو یہ رحمت کا انقلاب تھا. یہ اس کا لا الہ الا اللہ کا جو نفاذ تھا، امپلیمنٹیشن تھا، وہ ٹوٹل سکاراتمک تھا، وہ پازیٹیو تھا، وہ مثبت تھا. اس کی وجہ سے یہ رحمت کا انقلاب آیا جو تاریخ کا سب سے یونیک تھا. اگر یہ حکمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی تو بس صرف نقصان ہوتے رہیں گے، بدنامیاں اور بڑھتی ہی رہیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، دنیا میں بہت سے سیاسی مذہبی انقلاب آئے. انقلابوں کی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے. بڑے انقلاب جتنے آئے، ریولوشنز کہتے ہیں انہیں انگلش میں، جتنے بڑے انقلاب آئے، میں نے اس سے پہلے کسی خطبے میں الگ سے اس موضوع پہ تفصیل سے رکھا تھا کہ وہ چاہے بولشوک ریولوشن ہو، کمیونسٹ ریولوشن، اور وہ چاہے ڈیموکریسی لانے کا ریولوشن ہو کہ کتنے ملکوں پہ ڈیموکریسی لانے کے لیے بمباریاں کی گئیں. ہر انقلاب کے اندر فرینچ ریولوشن تھا. ہر ایک میں الگ الگ، سب میں ملا کر نہیں کروڑوں لوگ کی جانیں گئیں ان انقلابوں میں. یہ انقلابوں کی تاریخ ہے. انقلاب شروع ہوتے ہیں سوالات سے. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کا کوشچنز. ایک سسٹم جب پرانا ہو جاتا ہے اور چلا آ رہا ہوتا ہے سپریشن کا، دبانے کا، کچلنے کا، اور اس کو نسلیں گزر جاتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوالات ختم ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے، ہماری یہی زندگی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص، کبھی کوئی چھوٹا سا گروہ کھڑا ہوتا ہے، سوالات، کوشچن ریز کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے کہ یہ کیوں ہے. جب استبدادی حکومت ہوتی ہے، آمریت، جہاں پر کہیں سپریشن ہوتا ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اتھارٹیرین رجیم ہوتی ہے، وہاں سوالوں کی برداشت نہیں ہوتی. سوال کیسے کر لیا گیا؟ یہ تاریخ میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے کہ کوشچن ریز نہیں کیا جا سکتا. سوالات کرنے والے چند ہمت والے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تاریخ میں کھڑے ہوتے ہیں نظام کے خلاف کسی، اور پھر اس کے بعد اگر فوراً ان کو کچل نہ بھی دیا جائے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اگلا نو کہنے کا کہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ نظام ہمیں نہیں قبول ہے. یہ ریولوشنز کے، انقلابوں کی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ پہلے سوال کھڑے ہوتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ نہیں کہتے ہیں نو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے بعد ظلم و ستم کا، سپریشن کا، تھوڑے سے لوگ ہوں، تحریک کو دبانے کا دور شروع ہوتا ہے، کچلنے کا. پھر خوریزی ہوتی ہے، اور کبھی انقلاب کامیاب ہوتے ہیں، کبھی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خوریزی ایسی ہی ہوتی ہے ان سب کے اندر، کہیں کچل دیے جاتے ہیں، کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ قانون بنا ملک کے اندر، ہمارے RTI، یہ بھی سوال پوچھنے کا قانون تھا کہ سوال پوچھنے کا ہر ایک کو حق ہے، اور ہر ایک سے حق ہے، ہر ذمہ دار سے سوال پوچھنے کا حق ہے. اب کچھ دن تو خاموشی رہی، اس کے بعد کچھ بزنس مافیا تھے، انہوں نے RTI والوں کو قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے زیادہ سوالات پوچھے. اور بعض سوالات تھے جو ایڈریس ہوتے تھے حکومت کو، حکومتی انسٹیٹیوشنز اور اداروں کو، تو وہاں
بھی ایسا ہوا کہ بعض غائب ہو گئے سوال پوچھنے والے، اور بعض کے ساتھ میں پھر طرح طرح کے ان کو ہیرسمنٹ کے سلسلے ان کے ساتھ میں شروع ہو گئے، جو سوال نہیں پوچھنے دیں گے یہ قانون بن جانے کے بعد میں۔ یہ ہے ایک نظام جو چلا آ رہا ہے، جو انقلابوں کا جو سلسلہ ہے چلا آ رہا ہے، یہ ترتیب ہے اس کی۔ اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانی ارتقا ہوا، اور اگر یہ سوالات نہیں پوچھے جاتے تو آج سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوتی۔ سائنٹسٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس وقت کے نظام کے خلاف، مذہبی نظام کے خلاف سوالات کیے اور نو کہا۔ نو کہنے کی انہوں نے ہمت رکھی، اس میں بہت سے ختم بھی کیے گئے، بہت سوں کے ساتھ ظلم بھی ہوئے، اور بہرحال وہ کامیاب بن کر نکلے۔ اس میں بہت نام ہے تاریخ کے اندر، شاید فلسفیوں میں جس نے اپنے وقت میں کچھ سوچا تھا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں اور کیا غلط ہیں۔ سب سے پہلے فلسفی وہ سقراط تھا جو ریکارڈ میں ہے ہمیں، جس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا سوالات کرنے اٹھانے پہ، کوشچن ریز کرنے پہ اور نو کہنے پہ کہ یہ تو غلط ہے جو کچھ تم لوگ مانتے ہو، تو اس پر اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ پھر تاریخ میں بہت نام ہیں، کہیں مارٹن لوتھر کنگ آتے ہیں، کہیں کسی جگہ جہاں پر عیسائیت کے اندر چرچ پوپ کی طرف سے بے پناہ ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف اس پر پہلے سوالات کوشچن ریز کیے گئے، پھر نو، یہ نو اعلان بغاوت ہوتا ہے نظام سے کہ ہم نہیں مانتے، چاہے اس کے خلاف کوئی آرمڈ اسٹرگل، کوئی ایسی تحریک نو کہنے والے نہیں چلا رہے ہوں کہ ہم تو زبردستی کریں گے، کر بھی نہیں سکتے، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ کے اندر لگاتار ہوتا رہا ہے۔ انسانی ارتقاء کے اندر یہ مذاہب کی تاریخ میں بھی ہوا، جب دین مذہب بن جاتا ہے، یہ آج تک ہوتا چلا رہا ہے۔ میں نے RTI کا حوالہ دیا ایک۔ پھر عقائد کی تاریخ کے اندر جب دین مذہب بنتا ہے تو مذہبی ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ سوال نہیں کرو گے، جو کہا جائے وہی ماننا پڑے گا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ملک الموت کو اللہ نے بھیجا، حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دیا کہ جان نکالنے آئے ہو، اگر کوئی یہ سوال اٹھا دے تو وہ کافر۔ نو کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سوال تو کر لیا، اس کے اوپر تیوریاں چڑھیں گی، اگر نو کہہ دیں کہ یہ تو نہیں مانیں گے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ آج تو ہم پورے نظام کو جانتے ہیں، کسی وقت کسی جگہ، یہ تو تمثیلی بات بھی نہیں ہے، زمین گھوم رہی ہے لگاتار، دن اور رات بتدریج ہلکے ہلکے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اجالا اور اجالا زیادہ، پھر اندھیرا اور اندھیرا، پھر ایسی گھومتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب اگر یہ کہا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ وہ یہ جو کہا گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش الہی کے پاس حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آگے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ طلوع ہوتا ہے، یہ جو کچھ سچ مچ ہوتا ہے اس سے میچ نہیں کرتی، اسے تمثیلی بھی نہیں مان سکتے۔ ایک اجازت ایک دفعہ ہو گئی، یعنی اجازت ہم اسے کہہ دیں گے تمثیلی کہ بھئی یہ نظام ہے، ایسے ہوتا رہے گا، لیکن وہ روز جا کے اجازت مانگتا ہے، وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے اور پھر نکلتا ہے۔ تو سورج تو نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ کہیں ڈوبتا ہے، اپنی جگہ ہے، یہ زمین چاروں طرف گھوم رہی ہے اور دن اور رات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی سوال اگر اٹھائے تو تیوریاں چڑھتی ہیں، اور اگر نو کہہ دے تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ یہ باغی ہے، یہ نظام کا باغیت ہی۔ جب دین مذہب میں بنتا ہے تو سوالات روکے جاتے ہیں، اس لیے روکے جاتے ہیں کہ سوالوں کے جواب لاجیکل نہیں ہوتے۔ جب کوئی سپریشن کا نظام ہوتا ہے سیاسی، وہاں سوالات اس لیے روکے جاتے ہیں کہ جواب دینے سے وہ ان کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ سوال تو کمزوریوں پر اٹھیں گے نا، کرپشن پر اٹھیں گے، غلط نظام کے اوپر اٹھیں گے، غلط عقیدوں کے اوپر اٹھیں گے۔ یہ سلسلہ نسل انسانی کے ارتقاء کے اندر چلتا رہا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک بڑی قوم آئی، انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی، ایک بڑی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے ایک انداز بدلا، اب سوالات جو ہیں وہ پازیٹیو انداز میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، نو کہنے کے بجائے مثبت انداز میں، اور سوال کفر کر رہا ہے۔ تو یہ اتنا حصہ درمیان کا بدلہ ہے۔
دین کی تاریخ کے اندر. موسیٰ و ہارون سے کہ جاؤ فرعون کے پاس، تم دونوں کہنا ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. یہ دونوں پہنچے، اللہ نے جو کہا تھا اسے فرعون سے کہا. تو ظاہر ہے جانے کے بعد کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی چیلنج نہیں کیا. کہنا تھا تو ایسے ہی کہا کہ جو جسے ہم نارمل انداز کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں، نرم بات میں کہا ہوگا. کوئی چیلنج نہیں ہے کہ ہم تو نکال کر لے جائیں گے اس لیے آئے ہیں. تو فرعون نے یعنی یہ انداز ہوتا ہے. اب پہلے تو بھی سوال کی بات سوال جواب نہیں ہوا، یہاں تو خالی ابھی ایک اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو. فرعون نے کہا کہ بھول گئے سارے احسانات. یہ سورہ شعراء میں ہے 26ویں سورت میں. سارے احسانات بھول گئے، بچپن سے تمہیں پالا بڑا کیا شاہی محل کے اندر، اور تم ایسے احسان فراموش ہو کہ تم نے یہاں مرڈر کر دیا، قتل کر دیا اور پھر فرار ہو گئے. اب آئے ہو میرے پاس ہی الٹا کوئی ڈیمانڈ لے کے اس طرح کی. تو اب یہ کہ پہلے تو ایک جذباتی اور ایک اس طرح کا اٹیک کیا کہ تمہیں تو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، کیا کہہ رہے ہو آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ جس وقت میں یہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اس وقت تک میرے پاس علم نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے. جو کچھ مجھ سے ہوا وہ اس نادانی کے اندر ہوا. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ رب العالمین کیا ہے. وما رب العالمین، یہ ابھی تم نے نام لیا تھا، یہ ہے کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، وہ جس کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے وہ رب العالمین، وہ ان سب کا بھی رب ہے. تمہارا ہے ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب، تمہارے باپ دادا جتنے چلے آ رہے تھے ان کا بھی رب. اب جواب نہیں ہے کوئی فرعون کے پاس. پوچھا تھا ایک جواب دے دیا. تو بجائے ان کی طرف مخاطب ہونے کے درباریوں کی طرف موڑا کے سن رہے ہو کیا کہہ رہے تھے، مذاق اڑانے کا تھا. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کے اندر ہے کہ یہ جو آئے کہہ رہے ہیں ذرا تم لوگ سنو. حضرت موسیٰ اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. سوال کر لیا تھا نا، اب جواب دے رہے ہیں اور پازیٹیو جواب ہیں سارے مثبت. وہاں یعنی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو سارے غلط کر رہے ہو، سب مثبت جواب آتے ہیں. ایک سوال اس نے کیا تھا کفر نے، پھر کہا کہ وہ جو آسمانوں اور زمین ان سب کا رب ہے، اگر تم یقین کر سکو تو جس کے اوپر اس کی حکومت چلتی ہے، اس کے حکم سے ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں کائنات کے اندر، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ہے رب. اب جواب نہیں تھا. فرعون نے کہا درباریوں سے، اب پلٹ کے جو کہہ رہا ہے ان سے کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے، ان کو جواب نہیں دیا. فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، پاگل محسوس ہو رہا ہے، ایسا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہوں. حضرت موسیٰ جواب دیتے چلے گئے. سوال آ گیا تھا نا، ذرا سا بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. یہ اگلے پھر اس کے بعد قال رب المشرق والمغرب، یہ مشرق وما بینہما، مشرق یہ پورب کی طرف دیکھو، پچھم کی طرف، جدھر ہے ہر طرف اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کی حکمرانی ہے، وہ ہے رب. بس اب برداشت سے باہر ہو گئی تھی. اب آئی دھمکی. اس نے کہا کہ تم اگر سمجھ میں تمہارے نہیں آیا اور تم نے کسی اور کے قانون کی میرے اوپر بات کی، کسی اور کو الہ بنایا، نہیں کسی میرے حاکمیت کی کسی اور کی میرے اوپر اگر بات کی، تو اب تمہاری جگہ قید خانہ ہے. اب بھی یہاں سے پھر دھمکی آ گئی، وہ ختم ہو گئے. سوال تھے، یہاں پہ جواب تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں حکومت درمیان میں نہیں ہے، حکومت تو مشرکین کی تھی. اس میں یہودی عالم، یہودیوں کی اکثریت تھی آبادی کے اندر. وہ یہودی عالم جو ہیں وہ ان کی ایک اجارہ داری تھی، اور حکومت ان کے معاملے میں دخل ان کی مذہبی معاملات میں نہیں دیتی تھی. وہ جو کچھ چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا کرتے رہتے تھے. جو انہوں نے اپنی اجارہ داری قوم کے اوپر بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ چاہتے تھے ویسے وہ دین مانا جاتا تھا، یہ مذہب جو بنا دیا تھا انہوں نے. حضرت عیسیٰ کے پاس بڑے بڑے پھندے لے کر آتے تھے، سوال کرنے آتے تھے. اب سوال کرنے حضرت عیسیٰ نہیں جاتے تھے، وہ تو پازیٹیو انداز میں وہ لوگ جو ان کی سنتے ہیں ان کو بتاتے تھے، جو ان کی سنتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ سمجھنے کا عنصر ہے، ان کو جا کر وہ سمجھاتے تھے یا بتاتے تھے. یہ سوال پوچھنے آتے تھے بڑے بڑے ان کے یہودی علماء، پھندے لے کر آتے تھے. اب حکومت تھی اس کی، قیصر تھا ان کا جو کنگ تھا، جو کہلاتا تھا، جو یہاں تو گورنر تھا اسرائیل. تو اس نے آ کے سوال کیا
کہ بتاؤ ان کو ٹیکس دیں یا نہیں دیں. اب غیر اسلامی حکومت ہے, یہ جبریہ ٹیکس لیتے ہیں, ان کو ٹیکس دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر وہ کہیں کہ اس کو ٹیکس دینا جائز نہیں ہے تو یعنی حکومت ان کے خلاف ہو جائے گی, سرکار سے بغاوت کر رہا ہے. لیکن دینا چاہیے تو وہ اپنے لوگوں کے اندر پھیلائیں گے بات کہ یہ کہتے ہیں رسول بن کر آئیں اور دبتے ہیں حکومت سے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ سکہ دکھاؤ جو تم ٹیکس میں دیتے ہو. انجیل کے اندر ہے آج کی یہ, اور بہت بہت واقعات ہیں ان کے سوال کے, ان کے جوابات کے. وہ سکہ دکھاؤ جو تم ٹیکس میں دیتے ہو. انہوں نے نکالا ہے, کہا اس پہ تصویر کس کی ہے, پکچر کس کی بنی ہے؟ کہا قیصر کی. کہا جو قیصر کا ہے نا, پھر تو جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. تو بڑے بڑے پھندے بنا کر لاتے تھے اور بالکل لاجواب ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے, واپس جانا پڑتا تھا. سوال سارے کفر کی طرف سے آنے لگے, یہ ٹرینڈ بدلا ہے. اور پازیٹیو جوابات, مثبت جوابات, سکاراتمک, یہ کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوئے. بہت سے ریزنز ہیں, میں اس میں نہیں جا رہا. یہ نو کہنے کا انداز بدلا ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں انہیں ہلکے ہلکے کر کے سمجھائیں, بتائیں جو کچھ سن سکتے ہیں. اور ان میں بھی کہ جو مخالفت بہت زیادہ نہیں کریں گے, اگر نہ کہیں تو بھی ان سے کہیں, ڈائریکٹ پبلک میں کھڑے ہو کے نہ کہنا نہیں شروع کر دیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب یہاں سے ایک سیکوینس بدل رہی ہے انقلابوں کی تاریخ کی کہ سوالات ہیں, سوالات کے جواب میں ہاؤ ٹو سے نو, سوالات کب کریں, کیسے کریں, اور نو کیسے کہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ انداز بدلا ہے. اور اس کے بعد پھر سپریشن ہوتا ہے, دبایا کچلا جاتا ہے, وہ ہوا. لیکن نتیجے میں پھر جو کچھ آیا, جو کہ انقلاب آیا, وہ کمپیشنیٹ رحمت کا انقلاب تھا. جس کے نتیجے میں جو کچھ ظہور میں آیا, انقلاب کامیاب ہوا اور رحمت کا انقلاب تھا. بچپن سے, نبوت سے پہلے سے, میں نے پچھلے خطبے کے اندر کوئی واقعات سنائے تھے, اس سے جوڑ کر کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. بچپن سے سوال پیدا ہو رہا ہے. دوسرے یتیموں کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ ہماری تو یہی زندگی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں سوال کیا کرنا. ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یتیم بے سہارا کیوں ہوتے ہیں, ان کی کوئی ویلیو کیوں نہیں ہوتی سوسائٹی کے اندر, سماج میں. پھر یہ سوال اٹھتا تھا ذہن کے اندر کہ یہ لیڈیز جو ہیں, یہ عورتیں, خواتین, ان کو کموڈیٹی کیوں بنا دیا گیا, ایسا کہ چاہے کوئی خرید لے اور چاہے کوئی بیچ لے. ان کی پیدائش کے اوپر, پیدا ہونے کے اوپر یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ذلت ہو گئی. یہ سوال ذہن میں اٹھ رہے ہیں. انہوں نے یہ سوال کیے نہیں کسی سے, اور اس سسٹم کے خلاف نو بھی نہیں کہا کہ اس اسٹیج کے اوپر ابھی نبی نہیں ہوئے, یعنی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. لیکن اپنے دل کے اندر یہ سوال لگاتار چل رہے ہیں. چھوٹے سے تھے, واقعہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, ویسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مرمت ہو رہی تھی کعبے کی, کندھے چھل گئے تھے. باقی بچے تو لنگی انہوں نے اتار کے کندھے پہ ڈال رکھی تھی, ان کی لنگی بھی اتار دی گئی کہ یہ رکھ لو کندھے پہ, کندھے چھل گئے. تو شرم و حیا سے, غیرت سے بے ہوش ہو گئے. یعنی یہ اس کو انہوں نے, اپنے تھے, عباس آئے اپنے تھے, ان سے نو کہا کہ نہیں یہ نہیں برداشت ہے. اپنے ساتھ کے تھے, وہ کہتے تھے کھیل تماشے میں چلو, اس کو نو کہا کہ نہیں یہ نہیں. سسٹم کی مخالفت نہیں کی ہے. یہ ابھی بچپن کی بات چل رہی ہے, ابھی جوانی کی بھی آگے آ رہی ہے. تجارت میں بے ایمانیاں دیکھ رہے ہیں, چیٹنگ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاموشی سے کہیں کسی کو غائب کر دیا جاتا ہے, پھر اس کی لاش کہیں پڑی نظر آتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے تاجر آتا ہے, اگر اس کو کوئی بڑی سپورٹ اندر کے قبیلے میں نہیں ہوتی ہے تو وہ لوٹ لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. سوال ذہن کے اندر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس پر کبھی اس سوال کو زبان پر نہیں لائے. قافلوں کے ساتھ جاتے تھے, مذہبی رہنماؤں کی دمشق کے اندر بڑی بڑی بحثیں جو ہیں وہ سنا کرتے تھے ایک طرف خاموشی سے. کسی وقت سوال اٹھایا نہیں. سوال دل میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. سوال اٹھانے کے بعد نو کہنے کا نمبر آتا ہے. دل منع کر رہا ہے لیکن ابھی نو زبان سے نہیں کہا گیا. ابو طالب سے ہاتھ مانگا, چچا زاد بہن کا, ان کی صاحبزادی کا, انہوں نے منع کر دیا. خاموش رہے. جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ نظام کیسا ہے کہ تم ایک مالدار جو ہے وہ ایک امیر, اسی کو خالی ایک لڑکی دینا چاہتے ہو جہاں خوش رہے, جن کے ساتھ میں وہ کیوں نہیں. کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, نو کی بات نہیں آ رہی.
اب آتے ہیں غار ہرا میں وحی آئی، سب سے پہلی وحی، پہلی مرتبہ تو سمجھ نہیں سکے کہ کیا تھا، یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، کیا پیش آیا، نروس ہوئے، گھبرائے، ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو سارا واقعہ سننے کے بعد تمہارے پاس تو یہ وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور کاش، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی یہاں سے۔ انہوں نے کہا میری قوم تو بڑی محبت کرتی تھی، میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس سے پہلے وہ واقعہ پیش آ چکا تھا، اور کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود لگانا ہے، تلواریں نکل آئیں۔ اس سے پہلے تو سب اینٹیں لگا رہے تھے، ہر قبیلے کے لوگ، بڑا متبرک مقدس کام تھا ان کے نزدیک بھی کعبے کی تعمیر۔ لیکن جب حجر اسود کا یہ تو ایک ہی پیس ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے، اس کو لگانے کا ہے تو تلواریں نکل آئیں کہ یہ کون سا قبیلے کے حصے میں یہ آئے گا۔ حکم بنا لیا گیا، آپ اسی وقت ابھی غار ہرا سے چل کر آئے تھے کہ کعبے کا طواف کر لوں، اور بیچ بیچ میں جب آتے تھے داخل ہوئے تو ہر ایک نے کہا کہ انہیں ہم راضی ہیں، ان کو حکم بنانے۔ یہ ایک ریپوٹیشن ہے۔ ریپوٹیشن کیا بنی تھی؟ انہوں نے اس پر تو نہیں کہا تھا کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، وہ تاجر لوٹ لیا جاتا ہے جس کی کسی قبیلے کی سپورٹ نہیں ہے، وہ اکیلا جس کے پاس مال بہت ہے، سفر کے اندر اس کی لاش کہیں پڑی ہوئی نظر آتی ہے، آپس میں کس طریقے سے دھوکے اور چیٹنگ ہوتی ہے ساری، اس پر نو تو انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن اپنا انداز خود بدلا تھا، ان سب سے الگ رہے، لیکن انہوں نے الامین خود بن کر دکھایا لگاتار، اور ایک شہرت ہو گئی کہ یہ سب سے اوپر ہے، سب سے زبردست ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، سب نے مان لیا کعبے کی حجر اسود لگانے کا بھی۔ یہ نو کہا تھا پازیٹیو انداز میں، یہ بھی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ کہہ یہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، خون خرابہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو ایک مثبت قدم، ایک پازیٹیو اسٹیپ کے ذریعے انہوں نے وہ جنگ روک دی جس وقت سب کی تلواریں نکلی تھیں۔ تو یہ اپنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ، جہاں سے وہ مشہور ہوئے کہ یہ الامین ہے اور الصادق ہے، یہ کیریکٹر اپنا بدلتے چلے گئے، خالی ابھی دوسروں کا نمبر بھی نہیں، کوئی گروپ بھی نہیں ہے۔ وہی آئی پہلی، جسے ورقہ بن نوفل نے جب یہ کہا کہ تمہیں تو نکالا جائے گا، بہرحال سمجھ میں تو یہ کہہ رہے ہیں، تجربے کار ہیں، حیرت ہوئی کہ مجھے نکالا جائے گا، لیکن میری تو یہ ریپوٹیشن ہے، میں چہیتا ہوں، بہت محبت کرتے ہیں لوگ، میری ہر جگہ تعریف ہوتی ہے، مجھے نکالا جائے گا؟ کہ ہاں، جس کے پاس بھی یہ فرشتہ آیا اس کے قوم اس کی مخالف ہو گئی، اس کو نکالا گیا یا نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہاں سے ایک تبدیلی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اب حکم آ رہا ہے، حکم آیا کہ قوم فانذر، اب لوگوں کو بتانا ہے، یہ تعلیم صرف تمہارے تک نہیں ہے جو تمہارے پاس آئی، بتانا ہے لوگوں کو۔ اب الفاظ کیا ہیں؟ قوم فانذر، اٹھو، وارننگ دو۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کہنے کا انداز یہ نہیں کہا اٹھو بشارت دو اچھے لوگوں کو، اس کی بظاہر محسوس ہوتا ہے انداز نگیٹو ہے، لیکن یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایوالو ہو کر، جو ایوولوشن، جو ارتقا ہوتا چلا آیا ہے حکمت کا، اس کے اندر انداز۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا پہلے سب کینسل، پھر اس کے بعد یہ ہے پازیٹیو بات۔ یہ تو ہے تھیوریٹیکل بات، تھیوریٹیکل کلمہ یہی ہے کہ پہلے سب کو منع کرو گے تب کوئی آئے گا، ورنہ تو شرک ہو جائے گا کہ انہیں بھی رکھیں اور اسے مان لیں جیسے لا رہے ہیں۔ تو ان سب کو ہٹاؤ شرک کا، اور پھر ایک آئے گا۔ یہ تھیوریٹیکل کلمے کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا، عملی نفاذ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مثال اب دے رہا ہوں۔ حکم آیا قوم فانذر، ان کو وارننگ دو، ڈراؤ۔ آپ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، ایک وہاں کہیں اگر لوگوں کو بہت امپورٹنٹ بات کہنے کے لیے، بہت ہی زیادہ ایسی کہ جو ایمرجنسی کی ہوتی تھی، جیسے SOS ہوتا ہے، تو وہ اس پہاڑی پہ کھڑے ہونے کے بعد آواز لگاتے تھے، یا صباح ہو یا صباحہ ہو، آواز لگائی، اور پھر قبیلوں کے نام لے کے بہت سے، تم بھی آؤ تم بھی آؤ۔ پریسٹیج تو تھی، عزت تو بہت تھی، لوگ آئے، یہ بلا رہے ہیں کوئی بہت اہم بات ہوگی، اور پھر یہ کہ ایمرجنسی کال دے رہے ہیں، سارے اکٹھے ہوئے۔ ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے ایک فوج ہے، حملہ کرنے والی ہے، میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ تو تمہیں ہمیشہ سچا پایا ہے، تم اگر کہو گے تو ہم یقین کریں گے خالی تمہارے کہنے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہیں
اس سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے، جس تباہی کی طرف تم لوگ جا رہے ہو میں اس سے ڈرانا چاہتا ہوں، اس انجام سے جو اس دنیا کے بعد آئے گا۔ اب بگڑ گئے وہ، خاص طور سے لوگ کا کیا ٹائم ویسٹیج کیا انہوں نے، بات کیا ہوئی ہے، یہ کون سی ایمرجنسی تھی یہاں کھڑے ہو گئے، ابو لہب نے سب سے زیادہ برا بھلا کہا اور کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ لیکن باتیں جتنی ہیں وہ سب مثبت انداز میں ہو رہی ہیں، جو وارننگ دی گئی وہ بھی مثبت انداز میں دی گئی، انداز لگاتار ایسے اختیار کیا گیا ہے۔ وہ سلسلہ ہوا شروع جسے ہم ظلم و ستم کا کہتے ہیں لوگوں کے اوپر، اس ظلم و ستم کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی، اس لیے کہ یہ حکمت اسے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ماحول نہیں ہے بغاوت کرنے والے کا سب کچھ لے جائیں گے۔ باقی انقلابوں میں کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ انسپائر کرتے ہیں کھڑے ہو، اس کے خلاف کھڑے ہو، لڑنا ہے، خون دینا ہے۔ کبھی وہ انقلاب بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے پاس کے اوپر تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو کبھی انقلاب کامیاب ہوتے ہیں، کروڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور کبھی وہ انقلاب فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ ان لوگوں کو چڑھائیں کہ اب اس کے خلاف جو ہے چاہے تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، اپ رائزنگ جسے کہتے ہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ ظلم ہوتا تھا خاموشی سے گزر جاتے تھے، دل چاہے جتنا تڑپتا ہو اور دکھتا ہو۔ جب کہا گیا مدینے میں جانے کے بعد، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان مشرکین یہ اتنی چالیں چلتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے ان کے لیے؟ فرمایا مجھے لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے لعنت دینے والا، مجھے رحمت دینے والا، رحمت برسانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے میرے۔ جواب یہ دیا، اس پر نو کہا انہوں نے، باقی چیزیں جتنی ہیں وہ ان پر ابھی خاموشی اختیار کی ہے۔ ہاں ابھی وہ سوال بھی اوپنلی نہیں اٹھائے، جہاں لوگ جو تھے ان کو پازیٹیو اپنے تھے، قریبی تھے، یا اپنے نہیں بھی تھے، کچھ غیر تھے، سن سکتے تھے، سننے کے بعد چمٹ نہیں جاتے، ان کو سمجھانا شروع کیا۔ کچھ لوگ ہوئے ان کو لے کر خاموشی سے والا لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے لعنت دینے والا، مجھے رحمت برسانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے میرے۔ جواب یہ دیا، اس پر نو کہا انہوں نے، باقی چیزیں جتنی ہیں وہ ان پر ابھی خاموشی اختیار کی ہے۔ ہاں ابھی وہ سوال بھی اوپنلی نہیں اٹھائے، جہاں لوگ جو تھے ان کو پازیٹیو اپنے تھے، قریبی تھے، یا اپنے نہیں بھی تھے، کچھ غیر تھے، سن سکتے تھے، سننے کے بعد چمٹ نہیں جاتے، ان کو سمجھانا شروع کیا۔ کچھ لوگ ہوئے ان کو لے کر خاموشی سے اس کے اندر ایک جگہ دار ارقم، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے کہ یہاں سیکریٹلی چلائیں گے جو کچھ بھی ہے، تحریک سے لائیں گے۔ بہرحال وہاں سے بھی نکلے، وقت وہ آیا کہ نکلنا تھا۔ تو اب کس اسٹیج کے اوپر دیکھیے طائف آتا ہے، طائف کے اندر نو کب کہا ہے؟ فرشتے نے کہا، حضرت جبریل نے کہا آپ حکم دیجئے ان کو پیس دیا جائے ان پہاڑیوں کے بیچ میں، کہا نہیں، یعنی یہاں پر انہوں نے نو کہا کہ یہ نہیں ہوگا، مطلب مجھے نہیں قبول ہے۔ جب اتنی ایسی حالت کے اندر، اتنی شدید تکلیف کے اندر، اتنی جس انداز کی انہوں نے تکلیفیں دی تھیں اور جو بےہودگی کی تھی اس کی کوئی مثال ان کی اپنی زندگی میں بھی دوسری نہیں تھی، اسے منع کر دیا نو، کہا ان کو بد دعا دیجیے، اسے منع کر دیا نو، نہیں دینی ہے، نو اس پر کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب کفر کے سرداروں سے نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کیا جائے گا، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ اس ماحول میں جہاں معلوم ہے پیس دیے جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، ان کے سب کے اس سے زیادہ نقصان ہوں گے۔ ابو طالب کے پاس آفر آیا تو ابو طالب اپنے تھے، اسلام چاہے نہ لائے ہوں لیکن آخر وقت تک انہوں نے سپورٹ کیا کہ بھئی ہمارے قبیلہ، اور باقی بنو ہاشم سے بھی کہا کہ ان کا ساتھ دینا ہے، تو جو اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی تیار ہو گئے کہ نہیں ساتھ تو دیں گے، ہمارے قبیلے کا ہے۔ ابو طالب کو تو نو کہا کہ ایک ہاتھ پہ اگر یہ لوگ لا کر میرے سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تب بھی نو، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کمپرومائز کا۔ پھر ایک دن عتبہ آیا، اب ڈائریکٹ آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ ایک دن عتبہ آیا، بڑا سردار تھا، آپس میں جتنے بڑے تھے سردار ان کے بیٹھ کے مشورے ہوئے، اور اس میں ہوا کہ تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ پہلے تو بہت سی چیزیں ہوئی کہ کیا کہا جائے، کیا آفر دیا جائے گا، تم سب سے زیادہ ہم میں معاملہ فہم بھی اور سمجھدار بھی ہو، بھڑکنے والے بھی نہیں ہو، جذباتی بھی نہیں ہو، اور عقل مند بھی ہو، تم جاؤ جا کے بات کر کے آؤ۔ اور اس وقت ادھر وہ کعبے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے ہیں، آئے عتبہ آ کر
وہاں زمین پر بیٹھ گیا، پاؤں ہاتھ دونوں طرف تھوڑا سا ٹانگیں آگے کر کے اور ہاتھ دونوں طرف پیچھے ٹیک کر کہنے لگا بھتیجے تم ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ہے انٹیلیجنٹ ہو، تم ہمارے یہاں ہمارے ہردی لدی سب سے زیادہ ہو، تم یہاں تم سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو ہماری ساری سوسائٹی کے اندر، لیکن یہ چیز جو تم نے شروع کر دی ہے اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس سے گھر گھر کے اندر بغاوتیں ہو رہی ہیں، ایک پورا یہاں کا ماحول جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے چاہتے کیا ہو، نیت کیا ہے تمہاری؟ تم چاہتے ہو کہ دولت تمہارا گھر بھر دیتے ہیں، بچپن سے آج تک غریب تھے، جب پیدا ہوئے تھے یتیمی سے، جس چیز سے سب سے زیادہ محروم تھے پہلا تو وہی آفر دیا، تم دولت چاہتے ہو تمہارا گھر بھر دیتے ہیں، اسے ختم کر دو، اسے روک دو۔ تم حکومت چاہو، ہم پہلے ہی قریش جو ہے وہ سب سے اوپر ہیں، ہم تمہیں سردار بنوا لیتے ہیں، قریش کی بھی سرداری اور باقی جتنے اور قبائل ہیں ان کی سرداری بھی تمہاری مان لیں گے، تم اگر یہ چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ کر دیں۔ اور تم اگر خود فیل کہیں کرتے ہو کہ کسی وقت کچھ یہ تو ہو جاتا ہے، کوئی ذہن پہ دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، تو ہم جتنے بڑے سے بڑے کہیں ہو سکتے ہیں طبیب ان سے علاج کرا دیں تمہارا۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس کے جواب؟ خاموشی سے سنتے رہے، دخل نہیں دیا، ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیا، نو نہیں کہا ہے۔ نو کہنے کا انداز دیکھیے، آپ نے کہا تمہاری بات پوری ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں میری ہو گئی پوری۔ میں اپنی کہوں؟ کہا کہ ہاں تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ سورہ حامیم والسجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب اپنی زبان سے انہوں نے نہیں کہا، کچھ مثبت باتیں، کچھ پازیٹیو باتیں، اور بہرحال اس کے اندر آخرت اور ان سب تمام چیزوں کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہے، وہ تلاوت شروع کر دی۔ خاموش چپ بیٹھا رہا۔ اب یہ تو ایک بار ہو گیا تھا، تم کہہ چکے، میں کہوں، مقصد یہ تھا کہ اور وہ سنجیدہ آدمی تھا، مقصد یہ تھا کہ اب تم بھی دخل نہیں دو گے، سنجیدگی سے سنو گے۔ تو اب وہ خاموش سنتا رہا۔ جہاں سجدہ آیا وہاں آپ نے اٹھ کر سجدہ کیا، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ میرا جواب سن لیا تم نے؟ میرا یہی جواب ہے تمہارے سارے سوالات کا۔ چپکے سے اٹھا، خاموشی سے چلا گیا۔ جن لوگوں نے انتظار کر رہے تھے کہ لوٹ کے آئے گا، کیا بات آتی ہے اس پر پھر اپنا فیصلہ کریں گے آگے۔ جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے دور سے کہا کہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ نہیں ہے جو واپس آ رہا ہے، یہ چہرہ بدلا ہوا ہے۔ خیر آئے، ان کا کیا بات کر کے آئے؟ تو عتبہ نے کہا کہ دیکھو ہماری قوم کا ہے، میری رائے یہ ایسی چھوڑ دو، دخل مت دو، اگر کامیاب ہو گیا تو ہم سب کی کامیابی ہمارے یہاں کا ہے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے کہ ہم تو ساری دنیا میں عرب اور عجم ہمارے قدموں تلے ہوں گے، کامیاب ہو گیا تو وہ بھی ہماری کامیابی کہلائے گی۔ اور یہ تحریک اپنی موت آپ مر گئی تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میری رائے یہ کہ کوئی دخل مت دو، کہیں انٹرفیئر مت کرو، ایسے چھوڑ دو۔ کہنے لگے اس پہ بھی جادو چل گیا، جو جاتا ہے اس کے اوپر جادو چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا سب سے سمجھدار آدمی، یہ بھی جادو، اس کے اوپر بھی جادو چل گیا۔ تو اب میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو ڈائریکٹ بات آئی ہے کہ انہوں نے کچھ آفر دیے، ان میں سے ایک پہ بھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں قبول ہے۔ ابو طالب سے کہہ چکے تھے کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، مجھے نہیں قبول ہے۔ وہ ابو طالب گھر کے ہیں اور ہر معاملے میں سپورٹ بھی کرتے ہیں، چاہے متفق نہیں ہوں، چاہے ایمان نہ لائیں ہوں۔ لیکن وہاں جو دشمنوں سے کہیں کلیئر نو نہیں کی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ، مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ نہ ذرا سی بھی جذباتیت، بہت کول انداز میں وہ قرآن شریف کی آیات جو ہیں وہ رکھنی شروع کر دی، یہ کہہ کر ان الفاظ میں ایسے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں بھی غور سے ہی سننا ہوگا۔ یہ زندگی جو ہے اب آگے چل رہی ہے۔ نو کس بات کے اوپر کہا؟ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اب پاور ہے، کوئی کنٹیسٹ کرنے والا نہیں ہے، بلا مقابلہ داخل ہو رہے ہیں۔ 8 سال پہلے نکالے گئے تھے، کل 8 سال پہلے سب کے گھر سامنے پڑے ہوئے تھے، جہاں کچھ لے جانے کی اجازت نہیں، خالی ہاتھ وہاں سے نکلے تھے جانیں بچا کر۔ ان کے اندر وہ لوگ ساتھ میں تھے۔ جذبات تو ہوتے ہیں نا، پرانی یادیں آتی ہیں۔ کمانڈر وہ ابو عبیدہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قریب ترین ساتھیوں میں سے، وہ ایک کمانڈر، بہت سی ٹکڑیوں کے کمانڈر تھے، ان میں سے ان کی زبان سے نکل گیا کہ آج تو لیں گے بدلہ، الیوم یوم الملحمہ۔ اس پر نو کہا، چہرے کا رنگ بدلا اور کہا جھنڈا لے لو ان سے، ہمارا نعرہ ہوگا الیوم یوم الملحمہ،
آج رحمت کے مظاہرے کا دن ہے. آج تو یہ جو انقلاب تھا یہ انقلاب جو آیا یہ رحمت کا انقلاب تھا. اس میں خون نہیں بہا. دونوں طرف سے ساری جنگوں میں ملا کر 1000 الگ الگ تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں فگرز لوگوں کی آتی ہیں کہ پورا پہلے دن سے لے کے آخر تک دونوں طرف کی ملا کر تقریباً 1000 جانیں گئیں. یہاں ایک ایک انقلاب کے اندر کروڑوں ہر ایک کے اندر یہ جایا کرتے تھے. اور انقلاب کامیاب ہوا اور وہ تاریخ کا سب سے کامیاب انقلاب تھا. لوگ کس جگہ کہا ہے اور بتاؤں؟ اپنے لوگوں سے. وہاں مکے کی فتح کے بعد ان کا اب ایک بڑا قبیلہ یہ رہ گیا, انہوں نے بہت سازش کی, حملہ کرتے رہتے ہیں, اسی وقت انہیں بھی نیوٹرلائز کر دو. حنین, وہ بڑے زبردست جنگجو تھے, تیر انداز تھے. بہرحال جنگ ہوئی, میں بیچ کے واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں, وہاں بھی فتح ہوئی. وہ تھے حنین تھا, طائف تھا, جعرانہ تھا, کئی چھوٹے چھوٹے اور تھے. وہ سب ملانے کے بعد جو جہاں فتح ہوتی گئی, مال غنیمت بہت آیا تھا, وہ کسٹڈی میں دیتے چلے گئے ایک جگہ کے. کہیں تقسیم نہیں ہوگا ابھی کچھ. مالے لوگ جنگیں کیا کرتے تھے اور ابھی بہت بڑی تعداد اس میں ان کی تھی, مکے والوں کی, جو پہلے سارے مخالف تھے اور اس دن سب نے کہا ہاں ہم بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ نئے تھے, دلوں کے اندر تو ایمان پوری طریقے سے آیا نہیں تھا. یہ بھی سب ساتھ میں گئے تھے, ان کی بہت بڑی تعداد اس جنگ کے اندر لڑنے کے لیے. فتح ہوئی. اب سب کی نظریں جو تھیں وہ ان کی, خاص طور سے ان کی ادھر تھیں کہ یہ کب تقسیم ہوگا. جنگیں تو صرف اسی لیے ہوتی تھی یا زمین جیتی جائے گی یا مال آئے گا یا غلام آئیں گے. جنگ کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا. آج بھی جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایریا بڑھ جائے. اس کے لیے طرح طرح کے, یہ کبھی پرانا صدیوں سے پہلے یہ ہمارا ہی تھا, یہاں چلا گیا, اس لیے ہم جنگ کر رہے ہیں, اس لیے ہم اسے واپس لے رہے ہیں. ہمارا ایریا بڑھ جائے, ہماری کہیں پاور جو ہے وہ بڑھ جائے, ہمارے پیسے دولت بڑھ جائے. کوئی ایسا حصہ جہاں تیل نکلتا ہے, ایسا حصہ کہ جہاں پر یہ معلوم ہو کہ یہاں پر زمین کے اندر بہت خزانے ہیں, وہ کسی طریقے سے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے. جنگیں اس لیے ہوتی ہیں. یہ جنگ کا انداز بدلا ہے, جنگ کا مقصد بدلا ہے. اب جنگ اس لیے نہیں ہوگی کہ کسی کو مال ملے گا, جو لوگ شریک ہیں انہیں دیا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوگا جس نے جتنا چاہا لوٹ کر. ایسے ہی ہوتا تھا, اس لیے اس کے لیے اپنی جانیں بھی دیتے تھے. کفر میں بھی جانیں دیتے تھے, بڑی بے جگری سے لڑتے تھے کہ مال بہت آ رہا ہے اور جس کو جتنا مل جائے گا اتنا وہ اپنے ساتھ لے جائے گا. کہ نہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں, اس میں سے خمس نکلے گا, وہ ضرورت مندوں کو جائے گا یا جہاں جہاں اللہ نے کہا ان کو جائے گا, اور باقی حصہ پھر نبی تقسیم کریں گے. لیکن تم اس کے لیے نہیں لڑ رہے ہو. جنگ کے مقصد کچھ اور ہے. جنگ کا مقصد اللہ کی رضا ہے. جنگ کا مقصد علاقے جیتنا نہیں ہے. ایک سوچ بدلی ہے. اب اس کے اندر تو بہت سے بڑی تعداد میں وہ جو سے ہم نیو مسلمز کہہ دیں, اور بس عام یعنی یہ بہت بڑی تعداد تو ان کی جو فورس مسلمز تھے کہ جنہوں نے بس چونکہ یہ پاور میں آ گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اسلام میں آ گئے. ان کی نظریں سب کی لگی ہوئی تھی کہ اتنا تو خزانہ 2 جگہ جیتی ہے, لیکن یہ اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد حنین اور طائف کے مارکے میں وہ بھی وہیں پر سارا اکٹھا ہو گیا. جعرانہ ایک جگہ تھی, تو باقی کو تو خیال نہیں تھا. ان کی نظریں سب کی لگی ہوئی تھی. انہوں نے اب بہرحال جب سب سے نمٹ گئے تو ادھر آئے تو پھر اس کے بعد بانٹنا شروع کیا. ابو سفیان ان کے خاندان کو, ان کا میرے بیٹے معاویہ کے لیے ان کا یہ نہیں کوئی دیا, میرے فلاں بیٹے کے لیے ان کا انہیں بھی دیا, اس کے لیے تمہیں بھی اتنا دیا. اور بے تحاشا جو ہے وہ بانٹتے چلے گئے. ان لوگوں کے اندر یہ جو ابھی نئے گھسے تھے سارے مکے والے, جن کو ٹھیک سے دلوں میں ایمان بھی نہیں تھا. اب سب لوگ خاموش تھے, بالکل چپ تھے. کہ اس کے بعد کچھ انصار میں, اب یہ وہ اسٹیج ہے مکہ فتح ہونے کے بعد زندگی کے آخر کے حصے میں, تب بھی انسان تھے, دلوں کے اندر آ جاتی تھی باتیں. تو کچھ آپس میں باتیں شروع ہوئی انصار میں خاص طور سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی. سردار کو بلایا, ابو عبادہ کو, کہا کہ میں کچھ ایسی باتیں سن رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہی جا رہی ہے کہ پہلے تو سارا ساتھ ہم لوگوں نے دیا, اور جب فتح ہو گئی تو جو اپنے علاقے کے لوگ تھے مال سارا ان کو بانٹ دیا, ہمارے لیے تو بالکل نہیں کے برابر بچا. تو کیا کچھ ایسی باتیں کہ ہاں یا رسول اللہ کہی جا رہی ہے. سردار تھے نا, اب انہوں نے تو ذرا سا بچ کر کہا, یہ پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو, یعنی ڈائریکٹ معلوم ہو یہ سردار کی بات, یہ نہیں کہ ہاں کہی جا رہی ہے, تم کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے ایمانداری سے کہا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم کا ہی ہوں. کہا اچھا بلاؤ سب, انصار کو بلاؤ. سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا. اب یہ دیکھیے کہ نو کہنے کا انداز کہ یہاں یہ پروسیس ریورس ہو رہا ہے. نہیں دیا انہیں,
لیکن اس میں بے چینی تھی. لیکن نو کیسے کہا جائے گا یہ کہ تمہیں نہیں ملے گا, میں نے جیسے مناسب کیا, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا حکم ایسے ہی ہے, یہ نہیں کہا. ان سے کہا کہ تم انصار کے لوگوں, جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو تم نے میرا ساتھ دیا, تم یہ مجھ سے سوال چاہو تو کر لو. کیا ایسا, پہلے تو یہ کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ جو گمراہ تھے میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ غریب بھی تھے اب مالدار ہو گئے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں برکتیں دی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. ان کا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ بے عزت تھے, وہاں یہودیوں کے قبیلے تک تمہارے سر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے جو تعداد میں بہت کم تھے, اور اب تمہیں اللہ نے عزت دی سارے سماج کے اندر میرے آنے کے بعد؟ ان کا ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں, تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا ہمارے پاس آئے تھے, کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا تو ہم نے دیا تھا. اور فرمایا کہ تمہیں یہ مجھ سے کہنا چاہیے, میں کہوں گا تم نے سچ کہا, تم صحیح کہہ رہے ہو. پھر کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ یہاں پر آئے تھے تو اس وقت کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تھا, ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو بات سننے والے چاروں طرف سے پورے قبیلے نے مل کر ساتھ دیا. تم مجھ سے یہ سوال کرو اور میں کہوں گا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو. ایسی دو تین باتیں اور کہیں, وہ چیخنے لگے صحابہ میں, یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے. کہا نہیں, تم اگر یہ کہو گے تو سچ ہوگا ہی. اس کے بعد پھر جب یہ بات ہو گئی تو پھر کہا کہ اے انصار کے لوگوں, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ تو سونا اور چاندی لے جائیں, یہ نئے نئے جن کا میں نے دل جیتنے کی کوشش کی ہے, ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں, یہ سونا اور چاندی لے جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے جاؤ؟ چیخ اٹھے سارے لوگ رو رو کے, کہا ہمیں یہی پسند ہے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ چلیں, اور جو کچھ ہے وہ بھی انہیں کو دے دیجیے. تو بات یہ کہ نو تو کہا, منع کیا کہ نہیں تمہیں نہیں ملے گا, لیکن یہ نو کہنے کا انداز ہے, یہ پازیٹیو, یہ مثبت, یہ سکاراتمک. یہ کفر کے لوگوں سے بھی اپنے لوگوں سے بھی لگاتار جس انداز میں نو کہتے چلے گئے ہیں. کہا کہ نہیں, بد دعا نہیں کروں گا, ساتھ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ سٹائل بدلا ہے. تو پھر وہ انقلاب جو تھا وہ دلوں کی تبدیلی کا انقلاب تھا, جہاں دل بدلے تھے. یہاں دل نہیں بدلتے, کتنوں کی مار کاٹ ہو جائے گا, اس گروپ کا ایک ایک آدمی ختم کرنا ہے, کروڑوں ہیں اور کر دیے جاتے تھے ان سارے ریولوشن میں جتنے انقلاب آئے, اس کے بعد بھی بچتے تھے لوگ. یہاں ایسا ہوتا تھا کہ بھی چھوت کی طرح, جیسے اس کا بھی رحمت کا بھی انفیکشن ہوتا ہے, ایک کے ساتھ رحمت سلوک کیا رحمت کا, وہ دوسرے پہ اثر پڑا, تیسرے پہ پڑا, چوتھے پہ پڑا, اور یہ بانٹتے چلے گئے. اس سارے حصے کو ایسے دیکھا ہی نہیں جاتا. ہمارے تاریخ لکھنے والے جب لکھتے ہیں کارنامے بیان ہوتے ہیں, لیکن اس کارناموں کو یہ ٹیکل کر کے ہر اسٹیج پر کیسے لے کر گئے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ جو نو سے شروع ہو رہا ہے, اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ تھا کہ بات مثبت لے کر چلو. ہاں مخالفتیں تو ہوں گی, ہوئیں, لیکن کل ملا کر اس سارے تاریخ کے سب سے کامیاب انقلاب تھا. اور تاریخ کے سب سے کامیاب انقلاب کے اندر ٹوٹل دونوں طرف ملا کر 1000 جانے گئے. تو یہ رحمت کا انقلاب تھا. ہمارے یہاں وہ لوگ, وہ گروہ جو مجاہدین کہلاتے ہیں, جگہ جگہ دنیا میں کچھ ہوتے رہے ہیں, کچھ اب ہیں. اب میں اس پر بالکل بات نہیں کر رہا, ان کا موقف صحیح ہے غلط ہے, اس پر کوئی بات میں نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ یہ کچلی تو دیے جاتے ہیں. کسی ایک جگہ معمولی سی بھی کسی کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی نا, محمد رسول اللہ صاحب کا انقلاب تو کامیاب ہونے کے لیے آیا تھا, اور یہ صرف کچھ لے جاتے ہیں, صرف خون بہ رہا ہے. یعنی دوسروں کے چھوڑیں جن کے خون انہوں نے بہانا ہے, اپنا خون جو لگاتار بہتا چلا جا رہا ہے. ہاں بہت جیالے ہیں, بڑی ہمت والے ہیں, رزلٹ کیا نکل کے آ رہا ہے؟ کتنے عرصے سے لگاتار جتنی بھی کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں, کیا ان کی جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں, جو طریقہ کار اپناتے ہیں, اس سے کیا دوسرے اور لوگ, وہ جو غیر مسلم ہیں, ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں بھئی یہ تو بڑے رحمت والے ہیں. رحمت تو نفع پہنچاتی ہے. رحمت للعالمین کے امتی تو کہلاتے نہیں, کچھ امیج اس کی اور بن جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے, اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. امیج یہ اور بن جاتی ہے تھوڑی سی, اور خود اچھا بن جائے, یہ ٹھیک کر لیں گے بات کو, کہیں کامیابی بھی تو ملے. تو پھر معلوم ہوا اس طریقہ کار سے آج کی دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی. اسے حکمت کہتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کو کیسے امپلیمنٹ کریں؟ مطلب یہ نہیں کہ سرنڈر کر دیں کفر کے آگے, کمپرومائز تو ہوگا ہی نہیں. کہا نا کہ ایک ہاتھ پہ چاہے سورج رکھ دیں, چاہے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں,
کمپرومائز کا اتبا کو جواب دیا جو کچھ جواب دیا ان کا قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دی اور کوئی بات ہی نہیں کی، تو کمپرومائز تو نہیں ہوگا، لیکن کس شکل میں ہم کس طریقے سے ہم کہیں منع کریں کہ نہیں یہ ہم نہیں کریں گے اور یہ کریں گے، اور یہ کلیئر ہوتا چلا جائے لوگوں کو۔ یہ اس کا لا الہ الا اللہ کا جو نفاذ تھا، امپلیمنٹیشن تھا، وہ ٹوٹل سکاراتمک تھا، وہ پازیٹیو تھا، وہ مثبت تھا۔ اس کی وجہ سے یہ رحمت کا انقلاب آیا جو تاریخ کا سب سے یونیک تھا۔ اگر یہ حکمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی تو بس صرف نقصان ہوتے رہیں گے، بدنامیاں اور بڑھتی ہی رہیں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، ورنہ آپ اسی بھیڑ کے اندر ہیں، اسی چال کے اندر ہیں، اور بلکہ اس کا حساب لیا جائے گا کہ تمہارے ذہن میں کیوں نہیں تھے کچھ غلط نظام کے خلاف۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نو کہیں، اس نظام میں ہم کوئی یہ غلط ہے اس کے خلاف ہم، لیکن اس نظام کے خلاف اٹھنے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے جس کا رزلٹ یہی نکلے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ مثبت اور پازیٹیو اور سکاراتمک انداز میں آئے، تب کامیابی ملے گی۔ ورنہ دوسروں کا خون بہانا تو الگ، جہاد کے نام پہ اپنا خون لگاتار دیتے چلے جائیں گے اور کسی جگہ کوئی کامیابی نہیں ملے گی جب تک یہ حکمت ہم امپلیمنٹیشن کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ کے یہاں کس کے لیے کیا فیصلے ہیں، کس جذبے کے کس نے کس لیے جان دی، یہ تو فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ ممکن ہے ان میں کہ بہت سے لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہوں، بہت اونچے درجے مل جائیں، لیکن جسے نظام کے خلاف اگر کھڑے ہوئے تھے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے کسی ایک جگہ بھی، پوری دنیا کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر، تو پھر کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے کہ کہیں نہ کہیں ری تھنکنگ ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں طریقہ کار بدلنا چاہیے اور اس حکمت کو سمجھنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔